السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 16۔ آج کی مجلس میں بات کریں گے وضو کی فضیلت پر، لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ، اور وہ یہ کہ کیا وضو کرنے کے بعد وضو کے بچے ہوئے پانی کو مبارک سمجھ کر پینا، بابرکت سمجھ کر پینا صحیح ہے، یا بچے ہوئے پانی کو پینا کیا مستحب کام ہے، سنت کام، ایسا کرنا چاہیے؟ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، پانی اگر بچا ہوا ہے جس سے آپ نے وضو کیا تو پی تو سکتے ہیں، وہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صاف پانی ہے، پاک ہے، مستحب نہیں ہے وہ، یا وضو کا بچا ہوا پانی بابرکت پانی سمجھ کر پینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب کچھ لوگوں کو اس روایت سے لگا کہ مستحب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5616، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پانی منگایا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، اور پانی منگا کر وضو کیا، اور بچے ہوئے پانی کو کھڑے کر کے پیا۔ وضو کے بچے ہوئے پانی کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے پی لیا، اور پینے کے بعد یہ بات کہی کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پینے کو ناپسند کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ناپسندیدہ کام ہے یا جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے پانی پیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ گویا کہ کھڑے ہو کر بھی پانی پینا جائز ہے، اور یہی ان کے بتانے کا اور پینے کا مقصد تھا، جیسے انہوں نے واضح کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بچا ہوا پانی بابرکت ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے پینے کا، تو اس طرح معلوم نہیں ہوتا، یہ بات صحیح نہیں لگتی، کیونکہ اس کی کوئی صاف کلیئر روایت یا حدیث نہیں ہے۔ لیکن پانی پینے میں کوئی حرج نہیں، صاف پانی ہے، پیاس لگی ہے وہ پی سکتے ہیں، لیکن خاص عقیدے سے نہیں پینا، ٹھیک ہے، یہ نارمل پانی میں سے۔ اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے ہم فضیلت سنتے ہیں، وضو کی کیا فضیلت ہے۔ تو وضو کرنے کی فضیلت بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ان میں سے ہم کچھ حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ وضو ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی پاکی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا، یہ آدھا ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح وضو مومن کی پہچان ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 277، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، کہ وضو کا اہتمام مومن ہی کرتا ہے، یا وضو کا اہتمام کرنا یہ مومن کی پہچان ہے، علامت ہے۔ وضو گناہوں کا کفارہ ہے، وضو کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، کفارہ بن جاتا ہے، گناہ کی معافی ہو جاتی ہے وضو کرنے کی وجہ سے۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 229، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، وضو کا طریقہ بیان کرتے ہیں، لیکن ان طریقوں کو میں نہیں جانتا، وہ حدیث میں نے نہیں سنی، لیکن نبی کو میں نے جو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ اس طرح سے، اور پھر انہوں نے وضو کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے دکھایا کہ وضو کا صحیح طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے۔ وضو کا طریقہ دکھانے کے بعد تب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من توضأ هكذا، جس طرح سے وضو کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ
اب یہ نہیں کہا کہ اس کی 10 گناہ معاف کیسے 100 غفر له ما تقدم من ذنبه اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں ہو لاکھوں کروڑوں ہو یا اربوں گناہ ایسے ہو سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے صرف وضو کرنے کی وجہ سے. سبحان اللہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح وضو کرنے پر جسموں سے گناہ جھڑتے ہیں. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 245 عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا اچھے طریقے سے وضو کیا خرجت خطاياه من جسده تو اس کے گناہ اس کے جسموں سے گر جاتے ہیں نکل جاتے ہیں. جسموں سے گناہ نکلتے ہیں. حتی تخرج من تحت اظفاره یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اگرچہ ہم گناہ کو دیکھ نہیں پاتے کہ وہ گناہ گر رہا ہے نکل رہا ہے پر نکلتا ہے لیکن اس چیز پر ایمان لانا اور بھی مضبوط ہو گیا اور آسان ہو گیا. ہم تو ہر چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. قرآن حدیث کی جو بھی باتیں ہیں چاہے وہ چیزیں ہمیں نظر آئے نہ آئے ہمارا ایمان ہے. ہم مسلمان ہم ہر چیز کو مانتے ہیں لیکن ابھی دیکھا جائے تو اس چیز کو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا ہے. جیسے کورونا ہے کورونا وائرس ہے وائرس لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ پریشان ہیں بیچارے بہت سے لوگ وفات بھی پا گئے بیماری پڑے لیکن کیا کورونا دکھتا ہے نظر نہیں آتا ایسے آنکھوں سے لیکن مشینوں سے دیکھ پاتے ہیں. اللہ اکبر. تو بہت سی جو نہیں دیکھ پاتے لیکن ہے اس کی سچائی ہے. تو گناہ بھی ہے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمارے جسموں سے گرتا ہے نکلتا ہے وضو کرنے کے وقت. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کی شان دیکھیے اللہ کا کمال دیکھیے اللہ کا نظام دیکھیے انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح بروز قیامت وضو سے لوگ پہچانے جائیں گے. صحیح بخاری حدیث نمبر 136 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے. اللہ اکبر. تو پیشانی وائٹ ہوگی ہاتھ اور پیر انسانوں کے وائٹ ہوں گے چمک رہے ہوں گے سفید ہوں گے وضو کی وجہ سے. اللہ اکبر. اسی طرح وضو کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ وضو کے حساب سے انسان کو زیور آخرت میں پہنایا جائے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 250 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء کہ مومن کا زیور وہاں پہنچے گا جہاں اس کے وضو کا پانی پہنچے گا. تو ہاتھ دھوتے نا کہاں تک دھوتے زیور پہنایا جائے گا پیروں میں زیور. تو جو خواتین غریب ہیں یا ان کے شوہر زیادہ نہیں کما پاتے ہیں ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. پریشان تو خیر کسی کو نہیں ہونا چاہیے لیکن جو غریب ہے جو زیور نہیں خرید پاتے ہیں شوق تو ہر خواتین کا ہوتا ہے تو وہ لوگ خوش ہو جائیں اس حدیث کو سن کر کے کہ آپ وضو کریں اچھے سے وضو کریں جتنا زیور آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ پہنائے گا. خالص گولڈ کا پیور سونا ہوگا ڈائمنڈ جس چیز کا زیور پہننا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنائے گا. جتنا چاہیے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو زیور دے گا. کوئی کمی نہیں ہوگی آخرت میں. بس دنیا کے اندر صبر کریں اچھے سے وضو کریں اور قرآن اس پر عمل کریں. وضو کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو. تو وضو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے وسیلہ ہے. تو کچھ جائز وسیلے ہوتے ہیں کچھ ناجائز وسیلے ہوتے ہیں. ہمارے بھولے بھالے مسلمان ناجائز وسیلوں میں جا کر کے شرک میں ڈوب جاتے ہیں. اگر وسیلہ آپ کو اپنانا ہے تو جائز وسیلہ اپنائیے جو صحیح ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما
بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 234. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ وضو کرے اور اچھے سے وضو کرے. دیکھیے بار بار اچھے سے وضو آ رہا ہے, تو اچھے سے وضو کیا مطلب کہ سنت طریقے پر آپ وضو کریں, جلد بازی نہ کریں, کہیں آپ کا وضو صحیح سے ہوا کہیں نہیں ہوا, آرام سے سکون سے ہاتھوں کو پیروں کو رگڑ رگڑ کے, چہروں کو رگڑ کے اچھے طریقے سے سنت طریقے پر اچھے سے آرام سے وضو کرے آپ. تو جس نے اچھے سے وضو کیا اور پھر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی خشوع خضوع کے ساتھ, بالکل توجہ دے کر کے, نماز پہ فوکس کر کے اچھے سے انسان نے 2 رکعت نماز ادا کی, تو ایسے انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے, ایسا انسان جنت میں ضرور جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہے فضیلت وضو کی, اس میں نماز بھی شامل ہے, نماز کا بھی ذکر ہے. اس کے لیے اور بھی فضیلت ہے وضو کرنے کی, لیکن اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اچھے سے وضو کرنے کی توفیق دے. اور یہ بھی یاد رہے کہ فضیلت کے معاملے میں بہت سے لوگ ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں, موضوع من گھڑت روایتیں لا کے بیان کرتے ہیں, تو وہ بیان نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ وضو کا معاملہ ہو یا کسی بھی اور چیز کا معاملہ ہو. جو صحیح حدیث ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے فضیلت بیان کرنے کے لیے. ضعیف روایتوں کا, ضعیف اور موضوع من گھڑت روایت کا یا حدیثوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے. جو صحیح ہو, جو کنفرم ہو, وہی بتا جائے وہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور سنت طریقے پر وضو کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.